وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ رب العزت نے معصیت اور گناہ کو حرام قرار دیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہہ دیجیے کہ میرے پروردگار نے فواحش کو حرام کر دیا ہے، ان فواحش کو جو ظاہر ہوں اور ان فواحش کو جو باطن ہوں، چھپی ہوئی. فواحش جمع ہے فاحشۃ کی، اور فاحشہ گناہ کو بولتے ہیں منکر. ایک ایسی چیز جو شریعت میں منکر ہے. منکر معروف کی ضد ہے. معروف نیکی ہے جس کو شریعت جانتی ہے، اور منکر گناہ ہے جس کو شریعت نہیں پہچانتی. جو کوئی شرعی امر نہیں ہے وہ گناہ ہے. کسی گناہ کا ارتکاب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان المؤمن لیغار وان اللہ یغار ومن غیرت اللہ تعالی ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ. مسلمان کو غیرت آتی ہے. بہت سے کام ایسے ہیں اگر آپ کریں تو اپنے بھائی کی غیرت کو آپ ابھاریں گے. اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے. بہت سے کام ایسے ہیں اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکاریں گے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے بہت سے مظاہر، ان میں سے ایک مظہر نبی علیہ السلام نے ذکر کیا: ومن غیرت اللہ تعالی ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ. کہ بندہ اس وقت اپنے پروردگار کی غیرت کو نکالتا ہے جب وہ کام کرے جس کو اللہ نے حرام کہا ہے. یہ اللہ رب العزت کے حرام کردہ کسی بھی امر کا، کسی بھی کام کا ارتکاب کرے گا در حقیقت وہ اپنے پروردگار کی غیرت کو للکارے گا. قرآن کا بیان آپ نے سن لیا ہے کہ فواحش دو طرح کی ہیں: ما ظہر منها وما بطن. جو ظاہر ہو اور باطن. ما ظہر اے ما ظہر علی الناس، جو لوگوں کے سامنے کی جائیں. آپ گناہ کریں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ایک ما بطن ہے، ما خفی علی الناس، جو آپ چھپ کر رہے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے. یہ دونوں معصیتیں حرام ہیں. اپنی اپنی جگہ دونوں کا وبال بڑا خطرناک ہے. حدیثیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: ان امتی معافر الا المجاہرین. میری ساری امت بخشش کی مستحق ہے. امت سے مراد امت ہے اجابت.
جو کلمہ پڑھ چکی ہے اور اس توحید کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف کر چکی ہے، اب آگے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ساری امت معافی کی مستحق ہے، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھا کر، جہر بالمعصیت، جو گناہوں اور نافرمانیوں میں اعلان اور جہر اور تشہیر کا پہلو اختیار کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس معصیت میں اس کی شہرت ہے، فرمایا کہ یہ لوگ معافی کے قابل نہیں، اور معافی برسر عام کرنا، گناہ برسر عام کرنا، اس کی ایک صورت تو واضح ہوگی کہ لوگوں کے سامنے گناہ کیا جائے اور حکم پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ناقابل معافی، یعنی گناہ کرنا ویسے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار نہیں، اور یہ بندہ کتنا بھیانک مجرم ہے جو لوگوں کو دکھا کر گناہ کر رہے، لوگوں کے سامنے گناہ کر رہے، یہ معصیت اور اس کا وبال یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ بندے معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے معصیت کے جہر اور معصیت کے اعلان تشہیر کی ایک شکل اور بیان کی اسی حدیث میں کہ معصیت کو کھلم کھلا کرنا اور عدل اعلان کرنا، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ چھپ کر کرتا ہے، گناہ چھپ کر کرتا ہے، وبات یسترہ علیہ ربہ، رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کی، اب رات بھر وہ سو رہا ہے، رات اس نے گزاری اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ رات بھر اس پر پردہ ڈالے رکھتے، اس گناہ پر پردہ ڈالا ہو، لیکن وہ اصبح یکشف ستر ما عنہ، اور یہ بدبخت صبح اٹھتا ہے اور اللہ کے پردے کو خود ہی پھاڑتا ہے اور فاش کرتا ہے، جو اللہ نے پردہ ڈالا تھا، مہربانی کی تھی، اس نے چھپ کر گناہ کیا تھا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، صبح اٹھا اور خود ہی اس پردے کو پھاڑتا ہے، اس راز کو افشا کرتا ہے۔ ان کتنا بڑا مجرم ہے، اپنی معصیت کی تشہیر کر رہے ہیں، یہ بھی مجاہرین ہے، جہر کے ساتھ معصیت کرنے والے، اس کا معنی معصیت کا اظہار، معصیت کا اعلان، لوگوں کو دکھا کر گناہ کرنا، یا چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی تشہیر کرنا، یہ سب مجاہرین ہے، اور پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق یہ بخشش کے مستحق نہیں ہے، ان کو توبہ کرنی پڑے گی، اگر اپنی عافیت چاہتے ہیں اور اپنی عاقبت کی بہتری اور سلامتی چاہتے ہیں، ان کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو معصیت یا جو فاحشہ ما بطن ہے، جو آپ چھپ کر کرتے ہیں، اس کا وبال بھی بڑا ہے، ہیبت ناک ہے، بڑا لرزہ خیز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کجبال تہامہ، قیامت کے روز میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، ان نیکیوں کا حجم تہامہ پہاڑوں کے برابر ہو، اتنی ثقیل نیکیاں، اتنی وزنی نیکیاں، اتنی بھاری نیکیاں اگر میزان حسنات میں ڈال دی جائے تو اس کا پلڑا کتنا بھاری ہوگا، اتنی ثقیل نیکیاں لائیں گے، لیکن یجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ رب العزت ان نیکیوں کو ہباء منثورا کرتے، ذرے بنا کر وہ پھینک دیتے، جن کا بدن اور ثقل پہاڑوں جیسا تھا وہ ذرے بن کر بکھر چکی، بالکل بے قیمت ہو گئی، بلا فائدہ ہو گئی، سب نیکیاں برباد ہو گئی۔
فرمایا کہ یہ لوگ ہماری ہی بولی بولنے والے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہ، جب ان کو خلوت میں گناہ ان کے سامنے آتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے، خلوت میں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے ان کا روح بڑا پارسائی کا روح تھا، تقوی اور پرہیزگاری کا۔ خلوت میں ان کا تقوی رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ کی حرمات کو پامال کرتے، گناہوں کا ارتکاب کرتے۔ اس کا معنی گناہ خواہ عدم اعلان ہو اور خواہ خلوت کا ہو، دونوں کا انجام بھیانک ہے۔ کیوں؟ کہ عدم اعلان گناہ، یہ معصیت کی تشہیر، معصیت کا اعلان، معصیت کا جہر۔ ویسے ہی معصیت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار ہے، اور یہ برسہ عام کھلے بندوں کو دلکار ہے، اس کا بوال تو کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور چھپ کر گناہ کرنا اور چھپ کر گناہوں کا ارتکاب ایسے شخص کی طرف سے جس کا ظاہر پرہیزگاری پر قائم ہے، لوگوں کے سامنے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اور خلوت میں جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، تو اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ باغیانہ رویہ، معصیت اور گناہ۔ لوگوں کے لیے یہ ہے اور اللہ کے لیے یہ ہے۔ لوگوں کو دکھانے کا اچھا پہلو اور اپنے خالق اور مالک کے لیے یہ پہلو کہ خلوت میں چن چن کر گناہ کرتے ہو۔ یہ گناہ جیسے بھی ہو، کھلے عام ہو یا چھپ کر کیے جائیں، یہ خالق و مالک کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف اور انتہائی بھیانک عاقبہ اور انجام اور نتیجہ ان سے برآمد ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے تقوی اور ورع اور پرہیزگاری کی زندگی، اپنے آپ کو معصیتوں سے بچا کر نکل جانا، بالخصوص جہر بالمعصیت، یہ فحاشی، برسر عام گناہوں کا ارتکاب، یہ بہت بڑا مفسدہ ہے۔ گناہوں کی تشہیر یہ ایک طرح سے گناہوں کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنا، کھلے بندوں کھلے عام، اور پھر یہ معاملہ گناہوں کی دعوت ہے جس کا انجام انتہائی بھیانک، انتہائی خطرناک ہے۔ تو ہمیں خلوت یا جلوت ہر معاملے میں، ہر موقع پر اللہ رب العزت کی حدود کا احترام کرنا ہے اور کسی ایسے امر کا ارتکاب نہیں کرنا جو ہمارے پروردگار کو ناراض کر دے اور جو ہمارے لیے خطرناک انجام اور وبال کا باعث بن جائے۔ اس کے مقابلے میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی، اس کے لیے ضروری ہے إلى الخير ويأمرون